ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہوگی. احتجاج 31 جولائی کو فیصلہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا. اس پر ہم بات کریں. فیصل صاحب, قیادت سے بانی پی ٹی آئی کیوں پیچھے ہٹے؟ کوئی مجبوری ہے, اسٹریٹجی ہے؟ محمود خان اچکزئی جس طرح سے ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے, تو یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا جا رہا ہے؟ اچھا, معیشت کی جو بات ہو رہی ہے نا کہ ملکی معیشت بہتر ہو گئی, اصل ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوئی, میڈیا مینجمنٹ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ ہم اور آپ اپنے اطراف میں جتنے لوگ ہیں دفتر میں ان کا ایک ڈیٹا فارم لے لیں کہ ان کی تنخواہ میں جو ان کا گزارا جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو رہا ہے. جب مہنگائی اگر کم ہو رہی ہے اتنی زیادہ جس کے دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے, تو پھر ایک تنخواہ دار آدمی کے اس پہ اس کے اثرات آ رہے ہوں گے نا, امپیکٹ آ رہا ہوگا. تو ایک ڈیٹا فارم لے لیں اور کل پھر اس ڈیٹا فارم کو آپ سامنے لے کر آ جائیں کہ بھائی ہم نے 100 لوگوں سے سروے کیا. بہت آسان ہے, دفتر کے اندر ہی کر لیں, اصل حقائق سامنے آ جائیں گے. بالکل جینون ڈیٹا ہوگا, اس پہ کسی کو وہ اعتراض بھی نہیں ہوگا. پھر لائیں گے سامنے. اچھا, احتجاج کی جو بات ہے, جی جی, یہ احتجاج کی جو بات ہے نا کہ احتجاج کریں, تو دیکھیں 2-3 باتیں ہیں کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کر سکتی ہے یا تحریک انصاف جو ہے کمزور ہو گئی ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. احتجاج کرنا اور اس کو ایک مؤثر احتجاجی تحریک میں بدلنا ایک الگ بات ہے, اور تحریک انصاف کا کمزور ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے. اگر تحریک انصاف جس دن کمزور ہو گئی تو یقین کریں عمران خان کو اگلے دن چھوڑ دیں گے لوگ. عمران خان کو نہ چھوڑنے کا سبب ہی یہی ہے کہ تحریک انصاف کمزور نہیں ہوئی. آج آپ الیکشن کروا کے دیکھ لیں کہ پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کتنی کمزور ہوئی ہے. اور حکومت اپنی مرضی کا حلقہ لے لے, اپنی مرضی کا امیدوار لے لے, اور تحریک انصاف میں بھی اپنی مرضی کے امیدوار کا تعین کر لے, پتہ چل جائے گا تحریک انصاف جو ہے وہ کتنی کمزور ہوئی ہے. اور لوگوں کو بھی صحیح صورتحال معلوم چل جائے گی نا, حکومت کو بھی معلوم چل جائے گا وہ کتنے پانی میں, تحریک انصاف کو بھی معلوم چل جائے گا وہ کتنے پانی میں. ہم اور آپ روزانہ بیٹھ کے کئی سالوں سے ایک ہی سوال پہ ڈیبیٹ کیے چلے جا رہے ہیں, ہمارا آپ کا بھی مسئلہ ہو جائے گا, ہم کسی اور سوال پہ طرف چلے جائیں گے. اچھا, اس سوال سے بھی ہم کافی ہمیں وہ ایک ہماری مہلت مل جائے گی. بہرحال یہ اگر ہم نے کامیابی کا اور طاقت کا معیار یہ رکھا ہوا ہے کہ کسی گروہ کے اندر انتشار پھیلانے کی کتنی صلاحیت ہے, تو اس لحاظ سے واقعی اگر یہ معیار ہے اس ملک کے اندر کسی کی طاقت کو ناپنے کا اور جانچنے کا, تو پھر واقعی تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک کمزور پارٹی ہے. اس کے اندر اس وقت یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر اتنا انتشار پھیلا دے اور اتنا ہنگامہ برپا کر دے کہ وہ انتشار اور ہنگامہ اور فساد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ سبب بن جائے. یہ تحریک انصاف نہیں کر سکتی. ہاں, تحریک انصاف کے پاس آج بھی جو ہے ووٹ کی طاقت ہے اور کل سے شاید زیادہ ہو گئی ہے. 8 فروری جو تھا اس پاکستان کے اندر, وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا, سب سے بڑا انقلاب تھا. جو 8 فروری کو جو کچھ ہوا ہے, اس کے بعد کسی کی طاقت کو ناپنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ جو رد انقلاب کی قوتیں تھیں وہ انقلاب پہ جو ہے وہ حاوی ہو گئی, وہ انقلاب جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا, لیکن وہ اس سے بڑا انقلاب کوئی نہیں ہے. بہرحال ہمارے یہاں جو طاقت کو ناپنے کے معیارات کیونکہ الگ ہیں, اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف واقعی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. اب آپ نے جب کیونکہ اس کی جتنی لیڈرشپ باہر ہے وہ کمپرومائز, ایسے یہ ہمیں آپ کو پتا ہے تو عمران خان کو نہیں پتا ہوگی یہ بات, جو اتنا بڑی پارٹی کا سسٹم چلا رہے ہیں اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ, جیل کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا آدمی جو ہے کس سسٹم کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو عمران خان نے یہ بہت اچھا پتا کھیلا ہے کہ کسی اور کے جو ہے نا اس میں اپنی بال ڈال دی ہے. اس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان کے نتیجے حاصل کر سکے, لیکن رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ہاں نہیں, پاکستان میں سیاست نہیں ہو رہی. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھوکر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں. ٹھیک, جی الیاس صاحب. یہ ایک اب نیا انہوں نے کیا کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کی جانب سے جو کارکنوں کا احتجاج اور پارٹی کے اندر انتشار دیکھ لیا ہے. اب اس صورتحال کو جو کنٹرول کرنا, جو دیکھنا, اس کو چلانا, کیونکہ پارٹی میں جس کو اگر قیادت سونپی جاتی تو دوسرے آگے اس کے ایک اینٹی گروپ آ جاتا ہے پارٹی کے اندر سے ہی. تو اس صورتحال میں کیونکہ پارٹی میں جو احتجاج کرنا تھا تو وہ تو انہوں نے محدود کر دیا تھا کہ گلی کونے کی نکر پر جا کے صرف ہر محلے کی سطح پر احتجاج وغیرہ کر رہے تھے 5 اگست کو. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ کل جو فیصلہ ہوگا, اب ساری اپوزیشن جماعتوں کو کر لیا, پارٹی کی جو ادھر اپوزیشن کی قیادت بھی اچکزئی صاحب کو دے دی ہے تاکہ وہ احتجاج جو کیا جائے وہ ایک مؤثر طریقے سے اس کا ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کی رہائی کا نہیں کر رہے,
لیکن ایک یہ ہے کہ اپوزیشن کو متحد کر کے اس کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے اس کو آگے سے اپنی آواز مؤثر طریقے سے پہنچانے کی کوشش ہے، جو کہ بڑی دیر سے تھی کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک ہے کہ ان کی رہائی تو علیحدہ کی بات ہے بانی پی ٹی آئی کی، کہ ان کو پتہ ہے کہ رہائی اب جو ہے کہ اس کے لیے اتنی سٹرگل کر لی، احتجاج کر کے دیکھ لیے، کیونکہ ان کو اب پتہ ہے کہ قانونی راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کی رہائی ہو سکے۔ بیٹوں کی آمد کے حوالے سے تھا کہ ایک آواز اٹھائی گئی کہ جی وہ آ رہے ہیں، اور اس سے کوئی پریشر تھا، باہر سے لوگ لا کے دیکھ لیں۔ لیکن اب یہ دیکھیں، اب یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملاتے ہیں، اس کا اب کیا لاہے عمل آتا ہے کہ کیا اس کو کس طریقے سے وہ لیڈ کرتے ہیں آئندہ فیوچر میں، اس کو کیا اس کی کال دیتے ہیں، کیا کس طرح ملک گیر چلاتے ہیں۔ اگرچہ جو پارٹی کی جو سٹرینتھ جو کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، ان کو پتہ کہ اسٹریٹ پاور ہے، باقی دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس اتنی سٹرینتھ نہیں ہے۔ وہ جو صحیح کہہ رہے تھے کہ فیصل صاحب کہ ابھی اگر ووٹ کا اگر تعین کرنا ہے، جو چیک کرنا ہے، تو اب کیونکہ ووٹ جو فیصلے آئے ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے، اس کے بعد کارکن اور جو ہے وہ ڈر گئے ہیں، محتاط ہو گئے ہیں کہ باہر نکلے گا جو نکلے گا وہ پھر اس کا باہر آنا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ نہیں ہے پارٹی کی جو انہوں نے حکمت پی ٹی آئی کی بانی پی ٹی آئی کی حکمت عملی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب دیکھیں ان کو تو نہیں اس میں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ ایک آئین تحفظ جو ہے اس پر جو ایک ہے کہ تحریک جو چلائی جائے گی، اس میں جو ہے کہ وہ خود بخود جو سارے مسئلے جو ہیں وہ سالو ہوں گے، اور آئندہ فیوچر میں جو اس میں ہے کہ اس میں کیا لاہے عمل طے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اپنا ایجنڈا بھی تو پیش کیا جائے گا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، جیسے کہ لیٹر مسلسل لکھ رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اس کو لے کے چلنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو ملانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کہ لاہے عمل کیا طے کرتے ہیں کہ ان کی بات مانتے ہیں کہ نہیں اپوزیشن والے۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آگے آپ کے ناظرین بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا سوال، گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ میں مہنگائی بڑھ کر 7.2% ہو گئی ہے، مگر پرائم منسٹر یہ دعویٰ کر رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے، حکومتی بیانات میں تضاد کی وجہ کیا ہے، رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی اس پر ہم بات کریں۔ اسٹیٹ بینک نے نئے مالی سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ تاجروں کی شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے 11% پر برقرار رکھی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بتایا کہ مئی اور جون میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، توانائی کی قیمتوں کی وجہ سے